السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث فی بیان تعین المنوی و عدمی، تیسری بحث آج یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ تیسری بحث ہے منوی یعنی وہ چیز جس کی نیت کی جائے، اس کے متعین کرنے اور متعین نہ کرنے کے بیان میں ہے۔ مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کی ہم نے نیت کی، تو نماز کی تعین کرنا پڑے گی یا نہیں کرنا پڑے گی؟ روزہ کی تعین کرنا پڑے گی یا نہیں، کیونکہ ہم نے روزہ کی نیت کی۔ تو آپ نے ضابطہ تو پہلے ہی سمجھ لیا ہے کہ جہاں پر التباس اور اشتباہ ہوتا ہو وہاں پر تعین کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر التباس و اشتباہ نہ ہوتا ہو، جہاں پر احتمال آخر نہ ہو، تو وہاں پر تعین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہی ضابطہ آپ یاد رکھیے گا، ہر مسئلہ واضح ہوتا چلا جائے گا کہ جہاں پر اشتراک ہوگا، اشتباہ ہوگا، احتمال آخر ہوگا، دوسرے کی ادائیگی کا احتمال ہوگا، گنجائش ہوگی، تو امتیاز کرنے کے لیے وہاں پر تعین کی ضرورت ہوگی، اور یہ تعین کا کام نیت ہی کرے گی۔ اور جہاں پر اشتباہ نہ ہو، احتمال آخر نہ ہو، دوسرے کو ادا کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو، تو وہاں پر تعین کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثال دوں، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے، نماز جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز وغیرہ، ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، اس نماز کے وقت میں مثلا ظہر کا وقت ہے، تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسری باتوں کا، دوسری نماز پڑھنے کا بھی اس میں احتمال ہے، گنجائش ہے، کیونکہ ظہر کا وقت اتنا زیادہ دراز ہوتا ہے، یا کوئی بھی نماز کا وقت لے لو اس میں درازگی ہوتی ہے۔ آدمی چاہے کہ نماز ظہر پڑھنے کے ساتھ، نماز عصر پڑھنے کے ساتھ، نماز مغرب پڑھنے کے ساتھ میں کوئی دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ جب دوسری نماز پڑھنے کی گنجائش اور احتمال ہے تو یہاں پر تعین کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو ظہر کی تعین کرے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو عصر کی تعین کرے، اور اس وقت میں اگر کوئی دوسری قضا پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی تعین کرے، کیونکہ یہاں پر دوسرے فرض کو ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ہے، مثلا رمضان کا روزہ، تو رمضان کا روزہ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے وقت میں صرف اس رمضان کے روزے ہی کی ادائیگی ہوگی، کسی دوسرے روزے کی گنجائش اس میں ہرگز نہیں ہے۔ جب دوسرے روزے کی گنجائش ہی نہیں ہے، مزید یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان ختم ہو جائے، ماہ رمضان کی آمد ہو جائے، تو صرف اور صرف رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔
تو یہاں تو شارع کی جانب سے ہی خود تعین ہو گئی ماہ رمضان کے اندر رمضان ہی کا روزہ ہوگا. تو جب وہاں پر دوسرے روزے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور میں نے بتایا تھا جہاں پر دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو تو وہاں پر تعین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لہذا ماہ رمضان میں روزے کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس شخص کے حق میں جو ماہ رمضان کا روزہ جس پر رکھنا فرض ہو، اس شخص کے حق میں. یہ ہم نے اس شخص کی حق میں اس لیے قید لگائی کہ جس پر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہو. اس سے مسافر خارج ہو جائے گا، کیونکہ مسافر کو ماہ رمضان کا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں کی اجازت ہے، وہ دوسرے دنوں میں قضا کر سکتا ہے. جب اس کو رکھنے نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے تو اب اس کو یہ بھی اختیار رہے گا کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی واجب آخر کا روزہ رکھے. اس کے لیے ماہ رمضان میں بھی یہ گنجائش رہے گی. جب اس کے لیے گنجائش ہے دوسرے روزے کی اس کے حق میں جب گنجائش ہے، اختیار ہے اسے، تو اس پر تعین کرنا لازم ہوگا. جہاں پر گنجائش ہے تو اس کے لیے تعین کرنا لازم ہوگی. بہرحال میں وہی ضابطہ یاد رکھیے کہ جہاں پر اشتباہ، احتمال آخر، دوسرے کی گنجائش اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں تعین کی ضرورت نہیں، اور جہاں پر دوسرے کا احتمال ہے، گنجائش ہے دوسرے کی، اور ان سب چیزوں کا احتمال ہے، اشتباہ ہے، التباس ہو رہا ہے، تو وہاں پر تعین کی ضرورت ہوگی. اب ہم نے خلاصے کے طور پر جو باتیں ذکر کی، یہ اجمال کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی باتیں ذکر کر دی، کچھ مسائل ذکر کر دیے تاکہ تقریب فہم کے لیے ہم نے پیش کر دی تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. اسی جیسی ملتی جلتی مثالیں اور اسی ضابطے پر مبنی مثالیں صاحب کتاب پیش کریں گے. فرماتے ہیں الثالث، تیسری بحث ہے فی بیان تعین المنوی و عدمہ، منوی جس کی نیت کی جائے اس کی تعین اور عدم تعین کے بیان میں، کہ منوی کی تعین کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کب ضروری ہے تعین، کب ضروری نہیں ہے، اس کے بیان میں. الاصل عندنا ان المنوی اما ان یکون من العبادات اولا. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھیے منوی کی تعین اور عدم تعین کے سلسلے میں ہمارے نزدیک ایک ضابطہ ہے. ضابطہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے کہ منوی جس کی نیت کی جا رہی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عبادات کی قبیل سے ہوں گے، جس کی نیت کی جا رہی ہے وہ منوی یا تو عبادات سے ہوگا یا عبادات سے نہیں ہوگا. وجہ حسر بیان کر رہے ہیں ضابطے کی، یا تو عبادت سے ہوگا وہ یا عبادت نہیں ہوگا. اگر عبادت ہے تو ایسی صورت میں دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت میں اس عبادت کی ادائیگی ہو رہی ہے وہ وقت اس کی ادائیگی سے فاضل بچ رہتا ہے یا نہیں. اگر فاضل بچ رہتا ہے تو ایسے وقت کو بیٹا ظرف کہتے ہیں، اور اگر مؤدہ جس کی ادائیگی کی جا رہی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد وقت فاضل نہیں بچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وقت اس مؤدہ کے لیے جس کو ادا کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ وقت معیار ہے. معیار اور ظرف میں یہی فرق ہے، جہاں پر وقت فریضہ کو ادا کرنے کے بعد فاضل بچ جائے، دوسرے کی ادائیگی کی اس میں گنجائش ہو تو ایسے وقت کو ظرف کہتے ہیں، اور جہاں پر فاضل نہ بچے، دوسرے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو ایسے وقت کو معیار کہتے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ الاصل عندنا ہمارے نزدیک اس سلسلے میں اصل یہ ہے ان المنوی اما ان یکون من العبادات اولا، کہ یا تو منوی جس کی نیت کی جا رہی ہے وہ یا تو عبادات سے ہوگا یا نہیں. فإن کان عبادتاً، اگر وہ عبادت ہو، فإن کان تو اس کے وقت کی طرف دیکھتے ہوئے دو شکیں، کیا فإن کان وقتها ظرفا للمؤدى، تو اگر اس کا وقت مؤدہ کے لیے، مؤدہ جس کو ادا کیا جا رہا ہے جو فریضہ ہے اس کے لیے اس کا وقت یا تو ظرف ہوگا، ظرف ہونے کا مطلب بمعنی اس معنی کر انہو یسعہ وغیرہ، کہ وہ وقت اس مؤدہ کی بھی گنجائش رکھتا ہے اور مؤدہ کے علاوہ کی بھی گنجائش رکھتا ہے. فلا بد من التعین، تو اگر کہیں پر، اب کیا ضابطہ بنا؟ ضابطہ یہ بنا کہ اگر منوی عبادت ہو
اور وہ عبادت کے لیے اس مؤدہ کے لیے اس کا وقت ظرف ہو تو ایسی صورت میں منوی کی تعین کرنا ضروری ہے. ظرف ہو اس کی مثال کالصلاۃ جیسے کہ نماز. یہاں پر نماز کے لیے اس کا وقت ظرف ہے کیونکہ وقت کی نماز ادا کرنے کے وقت بعد بھی دوسری نماز کو ادائیگی کا اس میں ادائیگی کی گنجائش رہتی ہے، وقت باقی بچ جاتا ہے. تو یہاں پر نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف ہے. اب اگر ظرف ہو فلا بد من التعین، تو اب منوی کی تعین کرنا ضروری ہے. مثال دیتے ہیں منوی کی، مثلا نماز ہے تو نماز میں نماز ظہر کی نماز ہے اگر، تو منوی کی تعین کرنا ضروری ہے کہ نیت کی میں نے نماز ظہر کی. تو آج اب ظہر کی نماز تو بہت ساری ہوتی ہیں، کل کی بھی ظہر کی نماز، آج کی بھی ظہر کی نماز، پرسوں کی بھی نماز ظہر کی نماز. تو اس طریقے سے تعین کرے ظہر الیوم، آج کے ظہر کی، یا اس طریقے سے تعین کرے ظہر الوقت، وقت جو موجودہ وقت ہے اس وقت کی ظہر کی، اس طریقے سے تعین کرے. ظہر الیوم اگر کسی نے تعین کی ظہر الیوم سے آج کے ظہر کی نماز کی نیت کی میں نے، تو اس صورت میں اگر وقت موجود ہے تب تو صحیح ہی ہے بالکل، اور اگر وقت نکل گیا ہے تب بھی صحیح ہو جائے گی نماز. وقت نکل گیا ہے نماز تب بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ یوم بولا ہے نا، ظہر الیوم، آج کی ظہر، اور یوم تو پورے شب و روز سب پر اطلاق ہوتا ہے. اس لیے آج کی ظہر اگر وقت نکلنے کے بعد ظہر الیوم کہہ رہا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یوم کا اطلاق سب پر ہوتا ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ وقت نکلنے کے بعد وہ ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی، لیکن نماز صحیح ہو جائے گی. اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے ظہر الوقت کہا، وقتی نماز، وقت سے تو مراد وہی ہوگا کہ جو جس وقت کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اسی وقت میں ہی نماز پڑھے. اگر وقت نکل گیا اور پھر بھی ظہر الوقت کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا وقت نکل چکا ہے. فرماتے کأن ینویا ظہرا، جیسے کہ ظہر کی نیت کرے. کیا ظہر کی نیت کرے؟ ظہر کی نیت کرے کیسے؟ فإن قرنہ بالیوم، اگر اس کو دن سے ملایا، اس نے یوم سے ملایا اور کہا کا ظہر الیوم، یعنی نویت ظہر الیوم، میں نے آج کے ظہر کی نیت کی، اگر ایسے کہا صح، یہ تعین بالکل صحیح ہوگی، متعین ہو گیا نا کہ ظہر کی ہی نماز پڑھ رہا ہے. وإن خرج الوقت، اگرچہ وقت نکل گیا ہو، کیونکہ وقت نکل جانے کے بعد بھی یوم کا اطلاق تو ہوگا ہی نا، اس لیے نماز صحیح ہو جائے گی. ہاں وہ الگ بات ہے، وقت نکلنے کے بعد وہ قضا ہو جائے گی. اور بالوقت، یا یہ بالوقت یہ عطف ہے بالیوم پر. فإن قرنہ بالیوم، فإن قرنہ بالوقت، اور اگر اس نے ظہر کو وقت کے ساتھ مقرون کر دیا اور کہا نویت ظہر الوقت، یہ کہا، تو اب اس کی دو صورتیں، وقت اگر موجود ہے تو بالکل صحیح ہے، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی. فرماتے ولم یکن خرج الوقت، اور وقت ابھی نہیں نکلا تو نماز صحیح ہو جائے گی. فإن خرج، اگر وقت نکل گیا، ونسیہ، اور یہ بھول گیا. اب اس کی بھی دو صورتیں، وقت نکل گیا ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو اسے معلوم ہوگا کہ وقت نکل گیا ہے یا معلوم نہیں ہوگا. اگر اسے معلوم ہے کہ وقت نکل گیا ہے تو معلوم ہونے کے بعد بھی ظہر الوقت کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ قضا کر رہا ہے، تو نماز صحیح ہو جائے گی معلوم ہونے کے بعد. اور اگر اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وقت نکل گیا اور وقت نکل گیا ہے تو ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اسے تو علم ہی نہیں ہے، تو قضا کی کیا نیت ہوگی. فرماتے فإن خرج، اگر نکل گیا، ونسیہ، اور یہ اس کو بھول گیا ہو، لا یجزئہ فی الصحیح، تو صحیح مذہب پر یا صحیح قول میں یہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. اور اگر اس بھولا نہیں ہے بلکہ معلوم ہے تو پھر یہ قضا کے طور پر نماز صحیح ہو جائے گی. ایسی کہتے ہیں وہ فرض الوقت کا وقت کا ظہر الوقت. ایسی اگر کسی شخص نے یہ کہا فرض الوقت کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نویت ظہر الوقت، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا نویت فرض الوقت، وقتی فرض کی میں نے نیت کی، تو فرض الوقت کہنا یہ ظہر الوقت کی طرح ہے. الا فی الجمعہ، ہاں جمعہ میں فرض الوقت اگر کہہ دیا تو یہ کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض وقت جو ہے جمعہ میں وہ اصل جو ہے وہ ظہر ہے، جمعہ تو اس کا نائب ہے. جب جمعہ نائب ہے تو اب
ظہر کی نیت ہو جائے گی پھر ایسی صورت میں، تو اب ظہر سے ممتاز کرنے کے لیے فرض الوقت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں پر جمعہ ہی کہنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں الا فی الجمعہ، جمعہ کے اندر فرض الوقت یہ ظہر وقت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ظہر وقت سے متعین ہو جاتا، فرض وقت سے وہاں پر جمعہ کے لیے تعین نہیں ہوگا۔ فإنها بدل لا اصل، کیونکہ جمعہ بدل ہے، اصل نہیں ہے۔ جب اصل نہیں ہے تو اصل تو ظہر ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ جمعہ نکل جاتا ہے تو ظہر کی نماز ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز سے پہلے سے پڑھ لی تو ادائیگی ہو گئی، اگرچہ یہ جمعے کے دن میں پڑھنا، اس طریقے سے ظہر کی نماز پڑھ لینا جمعے سے پہلے ہی یہ حرام ہے، لیکن نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ الا ان يكون اعتقاده انها فرض الوقت، ہاں ظہر اس نے کہا فرض الوقت تو جمعہ میں کافی تو نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ آج جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن میں میں جمعے کے ہی فرض پڑھوں گا، تو فرض وقت کی نیت اگر کر لی تو اب ایسی صورت میں یہ تعین اس کی صحیح ہوگی، کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ یہ فرض وقت سے مراد وہ جمعہ ہی لے رہا ہے۔ فرماتے ہیں الا ان یکون اعتقاد ہو، مگر یہ کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ انہا فرض الوقت، کہ وہ جمعہ ہی تو فرض وقت ہے، تو فرض وقت بول رہا ہے لیکن مراد جمعہ ہے اس کی، تو اس لیے اب اس کی نیت صحیح ہو گئی۔ فإن الظہر لا غیر اختلف فیہ والاصح الجواز، لہذا اگر کسی شخص نے ظہر کی نیت کر لی اور ظہر کے علاوہ کسی اور کی نیت نہیں کی، ظہر کی نیت کر لی جمعے کے دن میں، تو کیا نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ ظہر الوقت کہا تو فرماتے ہیں اختلف فیہ، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح کہہ رہے ہیں ولا اصح الجواز، صحیح یہ ہے کہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ جمعے کے دن میں ایسا کرنا مطلب حرام ہے، اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن نماز صحیح ہو جائے گی۔ قالوا وعلامۃ التعین للصلاۃ ان تكون بحيث لو سئل، اب ایک بات بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی نے متعین کر لیا، کیا زبان سے متعین کرنا ہی ضروری ہے؟ یہی کہ دل میں ہو جانا، دل میں اس کا ارادہ ہونا ہی کافی ہے؟ تو فرماتے ہیں دل میں ارادہ ہونا ہی کافی ہے، اور اس کی پہچان کہ اس نے منوی کی تعین کر لی ہے یا نہیں، اس کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے، اس سے آشنائی ہو جائے گی کہ اگر اس سے سوال کر لیا جائے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، تو وہ بغیر تعمل کے یہ بتا دے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، بغیر تعمل کے یہ بتا دے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر بغیر تعمل کے اس نے یہ بتا دیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے حق میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے منوی کی تعین کر لی ہے۔ تو تعین کی علامت یہ ہے، فرماتے وہ علامت التعین، تعین کی علامت ہے، تعین نماز کی علامت یہ ہے کہ ان تکون بحیث ہو، کہ وہ اس حیثیت سے ہو کہ لو سئلا، کہ اگر اسے پوچھ لیا جائے ای صلاۃ تصلی، تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یمکنہ، تو اس کے لیے ممکن ہو ان یجیبا، کہ وہ جواب دے بلا تعمل، بغیر تعمل کے، بغیر سوچے سمجھے بتا دے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں مثلا۔ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا، اب دوسری صورت کہ وقت مؤدہ جس کو ادا کر رہا ہے، جس کی نیت کر رہا ہے، اس کے لیے وقت اگر ظرف ہے تب تو تعین ضروری ہے، جیسے کہ گزر گیا، اور اگر وقت ایسا ہے کہ جو معیار ہے، یعنی اس میں دوسرے کو ادا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں تعین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس شخص کے حق میں کہ جس کے لیے رمضان کے روزہ رکھنا ہی فرض ہو، اسے اختیار نہ ہو، جیسے کہ مقیم ہو اور صحیح و سالم ہو، تو یہاں پر تعین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا مِعْيَارًا، اگر عبادت کا وقت اس کے لیے معیار ہو، معیار کا مطلب بمعنی انه لا يسع غیرها، کہ وہ وقت اس عبادت کے سوا کی گنجائش نہیں رکھتا، بس صوم، جیسے کہ روزہ، فی یوم رمضان، ماہ رمضان کے دن میں، فَإِنَ التَّعِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، یہاں پر تو دوسرے کے ادا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور تعین کا مقصد تھا دوسرے سے ممتاز کرنا، تو یہاں پر تو دوسرے کے ادا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اشتباہ و اشتراک ہی نہیں ہے، تو یہاں پر تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے فَإِنَّ التَّعِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، تو یہاں پر تعین شرط نہیں ہے۔ ان کان الصائم صحیحا مقیما، اگر روزدار صحیح اور مقیم ہو، دیکھو شرط لگا دی نا، روزدار صحیح اور مقیم ہو، اگر روزدار صحیح نہیں ہے، بیمار ہے، تو بیمار ہونے کی صورت میں اسے اختیار ہے
کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے عذر حقیقی کی بنا پر اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزہ کسی دوسرے دن میں رکھ لے۔ ان کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن نے فرمایا ایسی مسافر ہے تو اس کو عذر تقدیری کی بنا پر، سفر کی بنا پر اسے اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ جب اسے روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے تو اب ایسی صورت میں دوسرے روزہ رکھنے کی بھی اس کے لیے گنجائش ہو جائے گی نا، اور جب دوسرے روزہ رکھنے کی گنجائش ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ روزہ کون سا رکھ رہا ہے، اگر رکھے تو تعین کرنا ضروری۔ فرماتے ہیں فَيَصِحُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، جو شخص روزدار ہو، صحیح اور مقیم ہو، اس کے حق میں تعین شرط نہیں ہے، لہذا اس کی طرف سے روزہ صحیح ہو جائے گا مطلقی نیت سے۔ ایسی نیت نفل بھی کر لی، واجب آخر کی بھی نیت کر لی، تب بھی ماہ رمضان کا ہی روزہ ہوگا اس کے حق میں۔ کیوں؟ لأن التعین فی المتعین لغو، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی متعین ہے، اب اس میں تعین کرنا لغو ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، اور اگر مریض ہو تو چونکہ اس کو اختیار ہے کہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن یاد رکھیے مریض کو جو اختیار ہے اس کے عذر حقیقی کی بنا پر ہے، اور عذر حقیقی تب متعین ہوگا جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے روزہ رکھا بیمار ہونے کے باوجود اور اتفاق سے اس نے روزہ مکمل کر لیا، تو اب اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اب وہ معذور نہیں مانا جائے گا، اور جب معذور نہیں مانا جائے گا تو وہ صحیح کے حکم میں آ جائے گا۔ جب صحیح کے حکم میں آ جائے گا تو اب ایسی صورت میں اس کے بھی تعین کیے بغیر ہی ماہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں رہا مسافر، تو مسافر کا چونکہ مسافر کو جو رخصت ہے وہ عذر تقدیری کی بنا پر ہے، یعنی اس کو حقیقتاً عذر اس کا ہونا متعین نہیں ہے، بلکہ عذر تقدیری، اور عذر تقدیری کیا ہے؟ وہ سفر ہے۔ اب چاہے واقعی مشقت کا سفر ہو یا آسانی کا سفر ہو، لیکن چونکہ سفر جو ہے یہ عذر کے قائم مقام ہے، تعب اور پریشانی کے قائم مقام ہے، چاہے اس میں پریشانی ہو یا نہ ہو، سفر اگر پایا جا رہا ہے تو عذر تقدیری پایا جا رہا ہے تو اس کو رخصت ہر حال میں رہے گی۔ جب رخصت رہے گی تو اب اس کو روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں کا اختیار ہے، تو اب وہ چاہے تو واجب آخر کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور چاہے تو ماہ رمضان کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو جب اس کو اختیار ہے تو اب اس ماہ رمضان کے دن میں دوسرے روزے رکھنے کی گنجائش جب ہو گئی تو اب اس پر تعین کرنا ضروری ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر وہ مریض ہو، فَفِيهِ روایتان، تو اس میں دو روایتیں ہیں، صحیح یہ ہے وقوعہ رمضان، کہ اس کا روزہ رمضان ہی کا واقع ہوگا۔ کیوں رمضان کا واقع ہوگا؟ میں نے وجہ بتا دی کیوں، اس لیے کہ عذر اس کا عذر تحقیقی ہے، اور اگر روزہ رکھ لیا تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے، عذر حقیقتاً عذر اس کا نہیں پایا گیا، اور جب وہ صحیح کے حکم میں ہو گیا تو اب اس کے لیے وقت یہاں پر روزہ کے لیے، ماہ رمضان کے روزہ کے لیے متعین ہو گیا، لہذا دوسرا روزہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ سواء نوا واجباً آخر، دوسرے واجب کا اگر نیت کر لے یا نفلاً یا کسی نفل کی نیت کر لے، کسی بھی صورت میں اس کا روزہ ہر حال میں، مریض نے اگر روزہ رکھ لیا ہے اور پورا ہو گیا تو وہ روزہ اس کا ماہ رمضان ہی کا ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، دوسرا روزہ اگر رکھا ہے، واجب آخر اگر اس نے رکھ لیا ہے تو وہ بھی روزہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ اما المسافر، رہا مسافر، تو مسافر کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ فرماتے فإن نوى عن واجب آخر، اگر اس نے واجب آخر کی نیت کر لی، وقع اما نوا، تو جس کی اس نے نیت کی ہے وہی اس کی طرف سے واقع ہو جائے گا، اس کی طرف سے وہی واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر اس نے نیت کر لی۔ لا اما نوا ہو، جس کی اس نے نیت کی ہے وہی اس کی طرف سے واقع ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عذر تحقیقی نہیں ہے، عذر تقدیری ہے، اور عذر تقدیری موجود ہے تو اس کو ہر حال میں رخصت رہے گی رکھنے نہ رکھنے کی، لہذا اس کا جس کی اس نے نیت کے لیے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، لا عن رمضان، نہ کہ رمضان کا۔ وفی النفل روایتاً، اگر نیت کر لی، کسی مسافر نے نیت کر لی نفل کی، کہ نفل کی میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، جبکہ اس کو ماہ رمضان کا بھی روزہ رکھنا بعد میں تو رکھنا ہی پڑے گا، تو اس نفل کے سلسلے میں دو روایتیں، بعض لوگوں نے کہا نفل ہی ادا ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے اختیار کی طرف نظر کرتے ہوئے،
اور بعض نے کہا کہ نہیں، ماہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کا روزہ اس پر فرض ہے، اور ایک مسلمان کے حال سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرض کی پہلے ادائیگی کرے گا، نہ کہ نفل کی. اس لیے اگر نفل کی نیت کر لیے تو صحیح قول یہ ہے کہ ماہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا. فرماتے ہیں پھر نفل روایتان، نفل کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. بس صحیح وقوع ہوا رمضان، صحیح یہ ہے کہ وہ نفل کی جو نیت اس نے کر لیے اس سے روزہ رمضان کا واقع ہوگا. ٹھیک ہے.